ریاست پر حملہ آور ہونے پر وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف قانونی کارروائی، علی امین گنڈاپور کو کے پی ہاؤس سے تحویل میں لیے جانے کی اطلاعات ذرائع نے تصدیق کر دی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو حفاظتی تحویل میں پشاور بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ غیر قانونی اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایکس پر لکھا کہ علی امین گنڈاپور کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف کا ڈی چوک پر احتجاج، اسلام آباد میں پولیس اور کارکن آمنے سامنے، شہر اقتدار کے راستے بند رکھنے کا فیصلہ، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی بحالی کا فیصلہ صورتحال کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو لاہور میں طلب کر لیا ہے۔ شہر اقتدار کے بعد پنجاب کے دل لاہور پر کنٹینرز کا قبضہ، تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر احتجاج کا اعلان، پی ٹی آئی قیادت کی ٹائیگروں کو بھرپور شرکت کی ہدایت، لاہور آنے والے تمام راستے سیل، مینار پاکستان کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات، رات بھر پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری رہی، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی تیاری، لاہور پولیس کے ساتھ اینٹی رائٹ فورس بھی متحرک۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور شہر میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا، شہر کے اہم مقامات پر رینجرز کے دستے تعینات۔ فوج کو اسلام آباد میں اسلحے کے استعمال اور شہریوں کو گرفتار کرنے سمیت غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے، ڈپٹی کمشنر نے بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آرڈر جاری کیا، فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کارروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے، شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی اور گرفتاری کے بھی اختیارات دیے گئے، مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کی بھی اجازت ہوگی، طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مظاہرین کا ایجنڈا شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سبوتاژ کرنا ہے، حکومت ایسا نہیں ہونے دے گی، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، ساری صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قرار دیا، کہتے ہیں دھاوا بولنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مظاہرین کے عزائم کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، اگر انہوں نے مزید ریڈ لائن کراس کی تو زیادہ سخت اقدام کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد کار سرکار کو مفلوج کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایس سی او کانفرنس سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انتشاری ٹولے سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی کا ولی وارث جے شنکر اور مودی ہے، دلی میں جا کر جلسہ کریں، مودی کو بلا لیں، پاکستان میں مسلح حملے کے پیچھے افغانستان میں بیٹھے دشمن ہیں۔ بیرسٹر سیف نے محسن نقوی کے الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیے، کہا علی امین گنڈاپور نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی، کل پٹواریوں کو اسلحہ تھما کر الزام پی ٹی آئی پر عائد کیا، آج افغان باشندوں کی احتجاج میں شمولیت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کارکنوں نے کسی پر شیلنگ نہیں کی، محسن نقوی جھوٹ بول کر عوامی رائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی شاندار کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مسٹر جے شنکر کو 200 سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتے میں بن جائیں۔ لیگی رہنما عرفان صدیقی کا بیرسٹر سیف کی جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت پر رد عمل، کہا ایس سی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے، سب کی نظریں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، شہر اقتدار میں پاک فوج کے دستے تعینات۔ یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک فساد ہے، پی ٹی آئی احتجاج کا ایجنڈا ملک کے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس ہو رہا ہے، پی ٹی آئی احتجاج کے ذریعے امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے، بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے، پی ٹی آئی بھی وہ کام کر رہی ہے جو دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، کے پی وزیر اعلیٰ مسلح جتھا لے کر اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں، اس جتھے میں افغانی شہری بھی شامل ہیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان میں ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج رکوانے کے لیے درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہر شہری کے حقوق ہیں، میں خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ، 6 خارجی ہلاک، جھڑپ کے دوران لیفٹیننٹ کرنل
समेत पाक फौज के 6 जवान शहीद। सवात के 4 बाग में मुश्तरका ऑपरेशन, 2 खारजी मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुकाम, जवानों और शोहदा के अजीज़ो अकारिब भी शरीक। शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लबनान में इजरायली जारियत बिन्त जुबील में अस्पताल में कायम मस्जिद पर बमबारी, शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। सैहोनी फौज ने अल सुब, जाहिया और सैदून में बम गिरा दिए। बेदावी कैंप में सैहोनी बमबारी से हमास के सीनियर रहनुमा सईद अताउल्ला अली, अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद हुए। सैहोनी फौज का लबनानी शहरियों को और हुर्रियत हरीक से इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद से मुत्तसिल उदेशा के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश पर कई फौजियों को हलाक और जख्मी किया। इजराइल के जेर कब्जा शुमाली सरहदी इलाकों कफर कुफैल, कफर जलादी पर भी रॉकेट बरसाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होश खो बैठे। इजराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का मशवरा दे दिया। कहते हैं पहले जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएं, बाकी की फिक्र बाद में करें। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन का इजराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला न करने का मशवरा, मुतबादिल अहदाफ को निशाना बनाने का कहा। ईरान का कहना है कि किसी भी इजरायली जारियत की सूरत पहले से ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गजा में इजरायली जारियत ना थम सकी। सैहोनी फौज की बमबारी में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में सैहोनी फौज के 2 हमलों में 7, बैत हुनून में 4 और दीर अल बला में 1 फलस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस को अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने खरी खरी सुना दी। मिशिगन के शहर में इजराइल की हिमायत पर हुकूमत से नाराज कम्युनिटी को मनाने के लिए पहुंची तो मुस्लिम और अरब रहनुमाओं ने खत्ते से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और गजा जंग में इजराइल की गैर मशरूत हिमायत पर मायूसी का इजहार किया। शुरका का खत्ते में अमरीकी पॉलिसी को दोबारा तरतीब देने का मुतालबा। हैरिस ने कहा कि वो गजा शहरियों के मसाइब से आगाह हैं, इस जंग को अब बंद होना चाहिए। अमरीकी और बरतानवी अफवाज इसराइल की चापलूसी में मसरूफ हैं। यमन में हौसी बागियों के 15 ठिकानों पर बम बरसा दिए गए। फजाई हमलों से दारुल हुकूमत सना हिल कर रह गया। अल हुदैदा और दमात के साहिली गवर्नरियों को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, खुशाब, गुजरावाला, पाकपतन, भावलनगर, रावलपिंडी में की गई। कराची के इलाके सोराब गोट में नदी में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले दूसरे बच्चे की तलाश। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। 2 बच्चे गुज़िश्ता शाम में खेलते हुए नदी में डूब गए थे। एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाल लिया गया था। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप, कौमी विमेंस टीम आज प्रैक्टिस करेगी। विमेंस का दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से कल होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी से निजात ना पा सके। पहले टेस्ट मैच से बाहर ओली पॉप पहले मैच में इंग्लैंड टीम की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। और आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। असातिज़ा के अनमोल किरदार को GTV न्यूज़ का खराज तहसीन।